صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته وربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. السلام علیکم عبد الحمید بھائی. وعلیکم السلام. حضور کیا حال ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. آپ کلام سنائیں انشاءاللہ. اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جی کردہ مدینے دے آسایاں مدینے دیا ہون گلیاں کاسا پھڑ کے کراں میں گدایاں مدینے دیا ہون گلیاں آوا کول کرو منظوری اوتھے زندگی ہو جاوے پوری تے پھر پین نہ کدی بھی جدائیاں پھر پین نہ کدی بھی جدائیاں مدینے دیا ہون گلیاں او کم کرانگا نال میں شوقاں گلیاں ہنجواں نال تروکاں تے کراں پلکاں دے نال صفائیاں کراں پلکاں دے نال صفائیاں مدینے دیا ہون گلیاں جی کردہ مدینے دے آسایاں مدینے دیا ہون گلیاں آقا دی ہو
جائے نظر سولے عشق نبی وچ ہو کے چلے تے اوتھے پھراں میں وانگ سدائیاں اوتھے پھراں میں وانگ سدائیاں مدینے دیاں ہون گلیاں روزے تیرے دے سامنے بہ کے آقا روزے تیرے دے سامنے بہ کے ہاتھ وچ دل دا کاسا لے کے تیرا صدقہ میں منگ منگ کھاواں مدینے دیاں ہون گلیاں تیرا صدقہ میں منگ منگ کھاواں مدینے دیاں ہون گلیاں تے یار طبیبو پراں ہٹ جاؤ نبض میری نو ہتھ نہ لاوو او مکھڑا یار دا ساڈیاں دعائیاں مکھڑا یار دا میریاں دعائیاں مدینے دیاں ہون گلیاں تے کل عالم تو اے چنگیاں نے گلیاں او کل عالم تو اے چنگیاں نے گلیاں جتھے مدنی لائیاں تلیاں تے جنہاں دیاں رب قسماں نے چائیاں او جنہاں دیاں رب قسماں نے کھائیاں مدینے دیاں ہون گلیاں دور آقا تو دوریاں ہون دردیاں ساں پوریاں ہون تے کراں شکر تے ونڈاں میں مٹھائیاں کراں شکر تے ونڈاں میں مٹھائیاں مدینے دیاں ہون گلیاں جی کردا مدینے دے آسائیاں مدینے دیاں ہون گلیاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا ديان يا سبحان يا ستار يا غفار يا رزاق يا لطيف يا عليم يا خبير يا سميع يا بصير يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا یا اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی اے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہمیں رمضان مبارک کی ان مبارک ساعتوں میں ان مبارک گھڑیوں میں اور بالخصوص اس مبارک وقت میں اپنے ذکر کی
اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں رمضان دیا، تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں دین و دنیا کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے، یا اللہ پاک تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں نیکیوں کی توفیق دی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ نیکی کیا ہے؟ عموماً نمازیں پڑھنا، قرآن پڑھنا، عبادت کرنا ہی نیکی سمجھا جاتا ہے، لیکن جہاں یہ ساری نیکیاں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق، حسن کردار، اچھا بولنا، اچھا سننا، اچھا دیکھنا، اچھی بات کرنا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، سلام میں پہل کرنا، معاف کر دینا، معافی مانگ لینا، معافی مانگنے والے کو معاف کر دینا، یہ ساری بھی نیکیاں ہیں۔ اور اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہی نیک کام کرنے کے لیے گیا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کل قیامت کے دن بہت بڑی بڑی نظر آئیں گی۔ آج عموماً انسان نیکیوں کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے کہ یہ تو چھوٹی نیکی ہے، یہ تو معمولی سی نیکی ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب وہ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا اجر و ثواب اور اس پر اللہ کی طرف سے ملنے والا انعام دیکھے گا، اس وقت اسے افسوس ہوگا کہ افسوس، میں نے یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کیوں چھوڑ دی تھی۔ اللہ پاک ہر نیک عمل کا ثواب عطا فرماتا۔ اللہ نے فرمایا نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ بھر بھلائی کرے گا وہ بھی قیامت میں دیکھے گا، اور جو ذرہ بھر برائی کرے گا اسے بھی دیکھے گا۔ اب ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں یا گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ونڈو میں سے سورج کی کرنیں پڑ رہی ہوتی ہیں، تھوڑی ہلکی دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے معمولی سی، تو اس دھوپ کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو معمولی معمولی ذرات نظر آتے ہیں، معمولی معمولی ذرات نظر آتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ذرے سے مراد وہ ہے کہ اس ذرے برابر بھی بھلائی کی ہوگی نا، اس ذرے برابر بھی بھلائی، ذرے برابر بھی نیکی کی ہوگی، تو کل قیامت کے دن وہ اسے اس کا اجر و ثواب دلائے گی، اور اگر اس ذرے برابر بھی برائی کی ہوگی، گناہ کیا ہوگا، تو اسے بھی کل قیامت کے دن دیکھے گا۔ کیونکہ یہاں تو سب لکھا جا رہا ہے نا، کرامن کاتبین ہمارے ساتھ دو فرشتے لگے ہوئے ہیں جو ہماری نیکیاں اور برائیاں لکھ رہے ہیں۔ اب یہ تو ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان فرشتوں کو نیکیاں لکھنے کا موقع دیتے ہیں اور ان کو خوش کرتے ہیں، یا معاذ اللہ گناہ اور برائی کر کے ان کو گناہ اور برائی لکھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ نیکیاں بہت ساری ہیں، اگر انسان کوشش کرے اور اللہ پاک کے رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ نیکیاں بجا لائے، تو اس کا دنیا میں بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور آخرت میں تو اجر و ثواب ہے ہی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، آئیے سنتے ہیں اور نیک اعمال کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ فرماتے ہیں ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آئے، لیکن اس کا
ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ موت سے بچ گیا۔ پتہ چلا ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی فرم برداری، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کی بات ماننا، ماں باپ کے مشورے اور حکم پر اپنا مشورہ اور اپنا آئیڈیا ترک کر کر ماں باپ کی بات مان لینا کتنے بڑے انعام کا باعث بنا۔ پھر فرمایا ایک شخص پر عذاب قبر چھا گیا لیکن اس کے وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ اب جو ہر وقت باوضو رہتا ہے وہ کس قدر خوش نصیب ہے، جو باوضو سوتا ہے، جو باوضو اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا ہے، اس کا ہر لمحہ نیکی میں شمار ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا لیکن ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنے کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ اب غور کریں، رمضان مبارک میں تو شیاطین قید ہیں، لیکن جیسے ہی چاند رات کو شیاطین کھلیں گے تو وہ مسلمانوں کو، نیک لوگوں کو، نمازیوں کو، ہر کسی کو گھیریں گے، اور کتنے ہی بیچارے ایسے ہوں گے جو اس کے چنگل میں پھنس جائیں گے اور مسجدوں سے دور ہو جائیں گے، ذکر اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ بعض ایسے ہوں گے جو معاذ اللہ جماعت ترک کریں گے، معاذ اللہ نماز ترک کر دیں گے، مسجد کی حاضری سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ شیطان گھیر لے گا۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہے گا اللہ پاک اسے شیطان سے بچا لے گا۔ پھر فرمایا ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا لیکن اسے اس کی نماز نے بچا لیا۔ گویا نماز عذاب قبر سے، عذاب نار سے بچاتی ہے۔ پھر فرمایا ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا اور ایک حوض پر پانی پینے جاتا تھا مگر وہاں سے لوٹا دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس نیکی نے اس کو سیراب کر دیا۔ کل قیامت کا 50,000 سال کا دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی۔ اس دن روزہ داروں کو اللہ کی رحمت سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ پھر فرمایا کہ ایک شخص کو دیکھا جہاں انبیاء کرام علیہ السلام حلقے بنائے ہوئے تشریف فرما تھے، وہاں وہ ان کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن دھتکار دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کا غسل جنابت کرنا آیا اور اس نیکی نے اس کو میرے پاس بٹھا دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور وہ اس اندھیرے میں حیران و پریشان ہے، تو اس کے حج و عمرہ آ گئے اور ان نیکیوں نے اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا۔ پھر فرمایا ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا، تو صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کی نیکی نے مومنین سے کہا کہ تم اس سے بات چیت کرو، تو مسلمانوں نے اس سے بات کرنا شروع کر دی۔ پھر فرمایا ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے بچا رہا ہے، تو اس کا صدقہ آ گیا اور اس کے آگے ڈھال بن گیا اور اس کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ اللہ اللہ۔ پھر فرمایا ایک شخص کو زبانیاں یعنی عذاب کے مخصوص فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا لیکن اس کا نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کی نیکی آئی اور اس نیکی نے اسے بچا لیا اور رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے لیکن اس کے اور اللہ کے درمیان حجاب یعنی پردہ ہے، مگر اس کا حسن اخلاق آیا اور اس نیکی نے اس کو اللہ سے ملا دیا۔ پھر فرمایا ایک ایک شخص کو زبانیاں یعنی عذاب کے فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا لیکن اس کا نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا آیا اور اس نے اسے بچا لیا اور رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ اللہ اللہ۔ پھر فرمایا ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے لیکن اللہ اور اس کے اللہ اور اس کے درمیان حجاب ہے، مگر
حسن اخلاق کی نیکی نے اس کو بچا کر اللہ سے ملا دیا۔ پھر فرمایا ایک شخص کو اس کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جانے لگا تو اس کا خوف خدا یعنی اللہ سے ڈرنے کی نیکی آ گئی، اور اس عظیم نیکی نے اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر فرمایا ایک شخص کی نیکیوں کا وزن ہلکا رہا مگر اس کی سخاوت آ گئی اور نیکیوں کا وزن بڑھ گیا۔ پھر فرمایا ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا مگر اس کا خوف خدا آ گیا اور وہ بچ گیا۔ پھر فرمایا ایک شخص جہنم میں گر گیا لیکن اس کے خوف خدا میں بہائے ہوئے آنسو آ گئے اور ان آنسوؤں کی برکت سے وہ بچ گیا۔ ایک شخص پل صراط پر کھڑا تھا اور ٹہنی کی طرح لرز رہا تھا لیکن اس کا اللہ کے ساتھ حسن ظن یعنی اللہ سے اچھا گمان آیا اور اس نیکی نے اسے بچا لیا اور وہ پل صراط سے گزر گیا۔ ایک شخص پل صراط پر گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا کہ اس کا مجھ پر درود پاک پڑھنا آ گیا اور اس نیکی نے اسے بچا لیا، اسے کھڑا کیا اور پل صراط پار کروا دیا۔ فرمایا میری امت کا ایک شخص جنت کے دروازوں کے پاس پہنچا تو وہ سب اس پر بند تھے لیکن اس کا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا آیا اور اس کے لیے جنتی دروازے کھل گئے اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ اے کاش ہم یہ سب نیکیاں کرنے کی سعادت پانے والے بن جائیں۔ اب تو رمضان مبارک ہے، اس کی تو گھڑی رحمت بھری ہے۔ اے کاش، اے کاش اللہ پاک ہمیں ان ساری نیکیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مزید رمضان مبارک عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی اللہ کو ہم سے راضی کر دے اور جنت میں داخلے کا سبب بن جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے اور ہمارے لیے آخرت میں آزمائش کا سامنا ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان مبارک عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ پاک ہماری آج کی محفل اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم نے جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اسے یاد رکھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، دوست احباب کی، بیوی بچوں کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ان کے بچوں کو، ہمارے بچوں کو نیک، پرہیزگار، ماں باپ کا فرمانبردار، پکا سچا عاشق رسول بنا۔ ہم سب کو گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت عطا فرما۔ اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، تیرے محبوب علیہ السلام راضی ہوں۔ ہر اس کام سے بچا جو تیری اور تیرے محبوب علیہ السلام کی ناراضگی کا سبب بنے۔ یا اللہ پاک رمضان مبارک کی عشرہ مغفرت رخصتی کے قریب آ گیا ہے۔ اللہ ہم نہیں جانتے کہ ہمیں بخشا گیا ہے کہ نہیں۔ اے مالک ہم تجھ سے بخشش و مغفرت کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما، اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے۔ ہمارے اعمال نہ دیکھ، ہمارے نامہ اعمال میں کچھ نہیں اے مالک، بس ہم تجھ سے تیری رحمت مانگتے ہیں، تیرا فضل مانگتے ہیں۔ بخش دے، بے سبب بخش دے مولا، بے سبب بخش دے۔ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بخش دے، اپنے محبوب علیہ السلام کی امت پر رحم فرما دے، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے آسانیاں فرما دے۔ اللہ پاک جو بھائی بہن دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، اللہ پاک ان کی نیک جائز حاجات اور دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما دے۔ ہمارے اس ذکر کی محفل میں شامل ہونے والے بھائیوں بہنوں میں جو کوئی بیمار ہیں یا ان کے والدین میں سے، دوست احباب میں سے، خاندان میں سے کوئی بیمار ہے، انہیں شفائے کامل عاجلہ عطا فرما، بلکہ امت محبوب علیہ السلام کے سارے بیماروں کو صحت عطا فرما۔ اے مالک کریم
ہماری بہن سحر کے والد صاحب کو صحت عطا فرما، اور اس کے علاوہ جو بھائی بہن دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے ہیں لیکن کسی وجہ سے کہہ نہیں پاتے، یا اللہ ہم سب بھائیوں بہنوں کے دل میں جو تمنا ہے، جو نیک خواہش ہے، جو آرزو ہے، جو امید ہے، اپنے کرم سے پوری فرما۔ بالخصوص ہم سب کے رزق میں، علم میں، عمر میں، اولاد میں، ایمان میں، تقوی اور اخلاص میں برکت عطا فرما۔ ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا، ہمارے گھروں کو سکون کی جگہ بنا، اتفاق اور محبت کی جگہ بنا، نفرتیں ختم فرما، آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ اللہ پاک اپنی رحمت کاملہ سے، اپنے فضل سے ہمیں بار بار حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی بعد اب حاضری عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔